ناول ہجر واجب نہیں، رائٹر کنزا الحیا، آخری قسط۔ فاطمہ بھابھی، ماریہ بھابھی، کنیز چچی اور مبشر چچا سب آئے تھے بچوں کے ساتھ۔ دوراب چاچو، ذاکر اور انم ایک آواز بولے اور دوڑ کر دوراب کے گلے لگے۔ ذاکر اور انم بھی اب بڑے ہو گئے تھے۔ اب تو آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا چاچو، دونوں بولے۔ نہیں میری جان، اب کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، دوراب شانزل کو دیکھ کر بولا۔ شانزل نے نظریں پھیر لی اور کچن میں چلی گئی۔ دوراب گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ دوراب کے سارے کام زاویار اور شہریار نے کروائے، پھر سہارا دے کر باہر لے آئے۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بی جان نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، پہلے سے بہتر ہے، دوراب بولا۔ رات کو شانزل کو کمرے سے کیوں بھگایا تھا تم نے؟ تمہاری وجہ سے اسے میرے کمرے میں سونا پڑا، بی جان بولی۔ دوراب منہ کھول کر اس کا جھوٹ سن رہا تھا لیکن خاموش رہا۔ سب مل کر کچن میں کام کر رہی تھی۔ دن کا کھانا تیار کیا اور ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا۔ شانزل بس نہال کو یہاں وہاں لے کر گھوم رہی تھی۔ شانزل، تم نے میرے بیٹے کے گال چوم چوم کر پچکا دیے، ایشان ہنستے ہوئے بولی۔ بھابھی آپ لوگ چلے جائیں گے، پھر پتہ نہیں کب ملنا ہو، شانزل اداسی سے بولی۔ ہم ایسے نہیں جائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی، فاطمہ بھابھی بولی۔ میں اب اس گھر میں نہیں جاؤں گی بھابھی، میں یہی خوش ہوں بی جان کے ساتھ، شانزل بولی۔ شانزل، معاف کر دو بھائی کو، وہ بہت شرمندہ ہیں، انہیں سزا بھی مل چکی ہے، اگر بھائی کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو وہ یہاں کبھی نہ آتے، ایشان منت کرتے ہوئے بولی۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے بھابھی، لیکن میں جیسی زندگی گزار رہی ہوں مجھے گزارنے دیں، شانزل بول کر کچن سے چلی گئی۔ سب تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب نے لنچ کیا لیکن شانزل نے ان کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کیا کیونکہ وہاں دوراب بیٹھا ہوا تھا۔ بی جان، ابھی ہمیں نکلنا ہوگا، دوراب تم چلو گے ہمارے ساتھ؟ بابا جان بولے۔ ارے بیٹا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ایک دو دن رہ لو پھر چلے جانا، بی جان بابا جان سے مخاطب ہوئی۔ نہیں بی جان، پیچھے بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں اور بچوں کے اسکول بھی ہیں، تم بتاؤ دوراب چلو گے ہمارے ساتھ؟ بابا جان بولے۔ بابا، دوراب ابھی لمبا سفر کرنے کی حالت میں نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہیں آرام کرے، زاویار بولا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے اس کی مرضی، دوراب ٹھیک ہو جاؤ تو گھر ایک چکر لگا لینا، بابا جان بولے۔ جی بابا، دوراب نے جواب دیا۔ وہ خود شانزل کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اس کو منانا چاہتا تھا۔ سب تیار ہو کر بی جان اور شانزل سے مل کر گاڑی میں جا بیٹھے۔ آخر میں بلقیس بیگم شانزل کے پاس آئیں۔ بیٹا، ہو سکے تو دوراب کو معاف کر دینا، بلقیس بیگم ہاتھ جوڑ کر بولی۔ شانزل چپ رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ بابا جان سب کو اس لیے جلدی لے کر جا رہے تھے کہ یہ دونوں اکیلے کچھ وقت گزار سکیں۔ زاویار نے عبداللہ کو صحیح سے ہر بات سمجھائی تھی۔ سب لوگ چلے گئے تو شانزل گھر سمیٹنے لگی۔ بی بی جی، اب رہنے دے، میں کر لوں گی، رخسانہ بولی۔ اچھا پھر میں کچن دیکھ لیتی ہوں، اتنا بول کر وہ کچن میں گئی اور سارا کچن ٹھیک کیا۔ یہ سب کرتے رات ہو گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا، پھر بی جان کو بلانے چلی گئی۔ چھوٹو کو آواز دی تو چھوٹو بھی دوراب کو باہر لے آیا۔ تم بھی بیٹھو، کھانا کھاؤ، شانزل جانے لگی تو بی جان نے آواز دی۔ بی جان، مجھے ابھی کام ہے، میں بعد میں کھا لوں گی، شانزل بولی۔ پھر مجھے کھلا دو، میں خود نہیں کھا سکتا، دوراب بی جان کے سامنے بولا۔ شانزل حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا، دوراب کو تم کھلا دو، ابھی وہ خود نہیں کھا سکتا، دن میں بھی زاویار نے کھلایا تھا، بی جان بولی۔ شانزل جانتی تھی کہ دوران یہ سب جان بوجھ کر کر رہا ہے۔ شانزل دوراب کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی اور دوراب کو نوالے بنا کر کھلانے لگی۔ بیٹا، مجھے تم لوگوں کو ایک بات بتانی ہے، میں اگلے ہفتے حج پر جا رہی ہوں زاویار کے ساتھ، بی جان بولی۔ دوراب جو شانزل کو دیکھنے میں مصروف تھا اچانک چونکا، چونکی تو شانزل بھی تھی۔ بی جان، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، شانزل بولی۔ بیٹا، اصل میں ویزے وغیرہ کا مسئلہ تھا، کچھ پکا نہیں تھا۔ زاویار نے مجھے آج ہی بتایا ہے، اب تم لوگ بتاؤ کیا کرو گے، حویلی جاؤ گے یا یہیں رکو گے؟ بی جان دونوں کی طرف دیکھ کر بولی۔ بی جان چاہتی تھی کہ یہ دونوں ساتھ رہیں تو ان کے دلوں کے میل اترے۔ بی جان، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، ان کو جانا ہے تو چلے جائیں، میں اپنے پاس رخسانہ آپا اور چھوٹو کو روک لوں گی، شانزل بولی۔ بی جان، میں سفر کے قابل نہیں ہوں، اس لیے میں بھی یہی رہوں گا، دوراب بولا۔ میں اس طرح آپ کے ساتھ اکیلے نہیں رہ سکتی، آپ پلیز اپنے گھر چلے جائیں، شانزل بولی۔ بیٹا، وہ کوئی غیر نہیں، تمہارا شوہر ہے، بی جان بولی۔ نہیں بی جان، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اتنا بول کر شانزل چلی گئی۔ دیکھا بی جان، یہ اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے، میں یہاں نہیں آتا تو ٹھیک تھا، اب کی بار جاؤں گا تو کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، دوراب غصے سے بولا۔
بیٹا غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں چاہتی ہوں تم یہی رہو اس کے بعد، وہ ناراض ہے اسے مناؤ، ایسے ہی تمہاری زندگی کا اکیلا پن دور ہوگا۔ بی جان سمجھاتے ہوئے بولی، بی جان میں نے بہت کوشش کی ہے، وہ نہیں مان رہی، آپ اب بتائیں میں کیا کروں؟ دوراب بیچارگی سے بولا، اسے تھوڑا وقت لگے گا، مان جائے گی، اس کی تکلیف چھوٹی نہیں ہے۔ بی جان بولی، حج کی تیاری کرتے ایک ہفتہ ایسے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دوران شانزل بی جان کی وجہ سے اپنے کمرے میں صوفے پر سوتی رہی۔ دوراب نے کئی بار بیڈ پر سونے کے لیے لیکن وہ مانی نہیں۔ دوراب کے سارے کام بھی شانزل کرتی تھی کیونکہ عبداللہ کو زاویار نے منع کیا تھا۔ زاویار بی جان کو لینے آ گیا اور بی جان سب سے مل کر حج پر چلی گئی۔ پیچھے یہ دونوں تنہا رہ گئے۔ آپ بھی جائیں نا اپنے گھر، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ شانزل بولی، یہ میرا بھی گھر ہے اور میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا، دوراب بولا اور باہر لان میں چلا گیا۔ اب میں کیا کروں؟ میں اس شخص کے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی، شانزل سوچتے ہوئے بولی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، شانزل نے کچھ سوچ کر چٹکی بجائی۔ وہ باہر لان میں آئی تو دوراب بھی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سنیں، شانزل دوراب کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ بولیں؟ دوراب اس کی آواز سن کر سوچوں سے باہر نکلا۔ اب عبداللہ بھائی کو کال کر کے بلا لے، مجھے ان سے ضروری کام ہے، شانزل بولی۔ پہلے کام بتاؤ، دوراب سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا۔ آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے، شانزل بولی۔ پھر عبداللہ کو بلانا بھی ضروری نہیں ہے، دوراب تراک سے بولا۔ آپ بلاتے ہیں یا نہیں، یا پھر میں خود ان کے کوارٹر چلی جاؤں، شانزل دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ وہ ٹھنڈ سے کام بھی رہی تھی کیونکہ بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، لیکن دوراب کو اس موسم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے اپنا مسئلہ بتاؤ، پھر میں عبداللہ کو بلاؤں گا، دوراب بولا۔ جب تک بھی جان نہیں آ جاتی تب تک میں کسی ہاسٹل شفٹ ہو جاتی ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، شانزل بولی۔ اس کی بات سن کر دوراب کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بی جان تمہاری ذمہ داری مجھے دے کر گئی ہیں اور تم ہاسٹل جانے کی بات کر رہی ہو، دوراب غصے سے بولا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کو دیکھ کر مجھے میرے ماں باپ یاد آتے ہیں، اگر آپ مجھے نہیں جانے دیں گے تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، شانزل روتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، جہاں جانا ہے جاؤ، میں عبداللہ کو نہیں بلاؤں گا، دوراب آرام سے سگریٹ پیتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں یہاں رہنے کا، جا رہی ہوں میں، اتنا بول کر شانزل آنسو صاف کرتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھی اور باہر نکل گئی۔ پیچھے دوراب نے غصے سے زور کا مکہ دیوار پر مارا جس سے اس کے ہاتھ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ باہر بہت بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ وہ پوری بھیگ چکی تھی، سردی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی شال بھی کچھ کام نہیں کر رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی تھی کہ ایک دوسری صاحب کا بیٹا اسے سگریٹ پیتا ہوا نظر آیا۔ شانزل اسے دیکھ کر تیز تیز چلنے لگی، وہ گھر سے باہر نکل کر پچھتا رہی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میڈم، اگر آپ کو کوئی مدد چاہیے تو میں آپ کی مدد کر دوں گا، پرویز مسکراتے ہوئے بولا اور شانزل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے، شانزل چلا کر بولی۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ اسے پیچھے سے زور کا مکہ پڑا۔ سالے تیری ہمت کیسے ہوئی لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کی، پیچھے سے دوراب کی آواز آئی۔ شانزل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دوراب اپنی لہو ہوتی آنکھوں سے پرویز کو گھور رہا تھا۔ کیوں، یہ تیری بیوی ہے کیا؟ پرویز بولا۔ ہاں یہ میری بیوی ہے، شانزل دوراب کان اتنا بول کر اس کے ہاتھ کو موڑا تو کچھ چٹکنے کی آواز آئی اور پرویز کی چیخ نکل گئی، اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ 5 سال تک تجھے بستر پر سلایا، ساری ہڈی پسلی کروا دی لیکن پھر بھی تو نہیں سدھرا، میری ہی غلطی تھی، ڈائریکٹ اوپر پہنچا دیتا تو ٹھیک تھا۔ دوراب اس کی ایک ایک ہڈی توڑتا جاتا اور بولتا جاتا۔ شانزل نے کانپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ 5 سال پہلے تو نے مجھے گنڈوں سے پٹوایا تھا، پرویز چیخ کر بولا۔ ہاں، میری گندی بیوی کو نظر سے دیکھے گا تو میں کیا تجھے معاف کر دوں گا؟ دوراب نے مار مار کر اس کا حشر بکھار دیا اور آخر میں اس کی انگلیوں کی ہڈیاں بھی توڑ دی۔ وہ گر گرا کر معافی مانگنے لگا۔ شانزل حیرانی سے یہ سب باتیں سن رہی تھی کہ دوراب کو کیسے پتہ چلا کہ پرویز اسے تنگ کرتا ہے۔ پلیز دوراب، چھوڑ دو اسے، مر جائے گا وہ، شانزل چیخ کر بولی۔ دوراب نے ہاتھ روک کر غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پرویز کو موقع مل گیا اور وہ جیسے تیسے رکھتا ہوا بھاگا۔ دوراب کے اپنے زخموں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ دوراب نے شانزل کا ہاتھ پکڑا جو تیز بارش میں بھیگ کر کانپ رہی تھی، ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے، جھٹکے سے جا کر گاڑی میں بٹھایا اور غصے سے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کی آواز سے شانزل سہم گئی۔ دوراب اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے آپ کو پرسکون کرنے لگا۔ وہ کافی دیر بارش میں کھڑا رہا اور اپنے غصے پر کنٹرول کرنے لگا۔
پھر گاڑی میں بیٹھ کر سٹارٹ کی، شانزل کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ شانزل مسلسل نظریں جھکا کر ہچکیوں سے روتی رہی۔ گھر پہنچ کر شانزل کے سائڈ کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ تم جا کر چینج کرو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی، میں کل صبح سے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، پھر کبھی تمہاری زندگی میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دولاب نے اتنا بول کر اپنا لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور چھت پر چلا گیا۔ وہ ساری رات بارش میں بھیگتا رہا اور سگریٹ پی کر اپنے آپ کو جلاتا رہا۔ اس کے زخم بھی بارش میں بھیگ کر خراب ہو گئے تھے۔ رات کے 3 بج گئے، شانزل بھی جاگتی رہی۔ دولاب کی باتیں سوچ کر اس کی نیند غائب ہو گئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، اب پریشان کیوں ہو رہی تھی؟ 3 بجے وہ پریشانی سے اٹھی اور کمرے میں گئی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کا مطلب وہ ابھی بھی چھت پر تھا۔ یا اللہ، یہ تو بیمار ہو جائیں گے، ان کے زخم بھی ٹھیک نہیں ہیں، شانزل سوچتے ہوئے بولی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، موبائل اس کے پاس نہیں تھا، عبداللہ کو کیسے بلاتی؟ کچھ سوچ کر شال اوڑھی اور عبداللہ کے گھر کی طرف چل دی۔ اس پر بھی وہ پوری بھیگ گئی۔ دروازہ بجایا تو جلدی سے دروازہ کھول دیا گیا۔ جی بی بی جی، سب ٹھیک ہے نا؟ عبداللہ نظریں جھکا کر گھبرا کر بولا۔ عبداللہ بھائی، دولاب چھت پر ہیں اور ان کے زخم بھی بہت خراب ہو گئے ہیں، آپ چلے ان کو نیچے لے کر آئیں، شانزل بولی۔ عبداللہ معاملہ سمجھ گیا اور بھاگتا ہوا چھت پر گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو دولاب کی حالت بہت خراب تھی، زخموں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ مسلسل سگریٹ پی رہا تھا۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ہونٹ بھی نیلے پڑ گئے تھے۔ دولاب بھائی، آپ نیچے چلے، بیمار ہو جائیں گے، عبداللہ بولا۔ دولاب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عبداللہ کھڑا تھا اور اس کے پیچھے بھیگی ہوئی شانزل۔ عبداللہ، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، میں خود ہی آ جاؤں گا، دولاب غصے سے بولا۔ بھائی، آپ کا خون بہہ رہا ہے، میں آپ کی پٹی کر دیتا ہوں، عبداللہ قریب جاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا نہ، جاؤ یہاں سے، دولاب عبداللہ کے منہ پر مکہ مارتے ہوئے بولا۔ عبداللہ کی ناک سے خون بہنے لگا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ شانزل کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اب تم کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ یہاں سے، دولاب دھڑ کر بولا۔ خود کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ شانزل دکھ سے بولی۔ کیونکہ میں اسی لائق ہوں، دولاب سگریٹ پاؤں کے نیچے مسلتے ہوئے بولا۔ آپ پلیز نیچے آئیں، میں اب کبھی جانے کی بات نہیں کروں گی، شانزل روتے ہوئے بولی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر میں وہاں وقت پر نہیں پہنچتا تو کیا ہو سکتا تھا تمہارے ساتھ؟ دولاب تار کر بولا۔ شانزل سہم گئی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں قاتل ہوں نا تمہارے ماں باپ کا، بہت تکلیف دی ہے نا تمہیں، اب میری یہی سزا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں۔ اتنا بول کر وہ نیچے چلا گیا۔ کتنا کڑب تھا اس کی آواز میں۔ شانزل نے کچن میں آ کر اس کے لیے دودھ گرم کیا۔ کھانا تو ان دونوں نے نہیں کھایا تھا۔ کمرے میں دودھ دینے گئی تو وہ ٹراؤزر چینج کر چکا تھا اور پیٹھ پر ہاتھ بڑھا کر اپنے زخم صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شانزل نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ لائیں، میں آپ کی پٹی کر دوں، شانزل بولی۔ جب آگے بھی سب اکیلے کرنا ہے تو اب بھی کر لوں گا، دولاب سپاٹ لہجے میں بولا۔ شانزل نے ہاتھ سے اور پٹی پھینٹی۔ آپ شافت سے سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، شانزل غصے سے بولی۔ میں کیوں مانوں تمہاری بات؟ کیا تم میری بات مانتی ہو؟ دولاب بولا۔ شانزل خاموشی سے پٹی کرنے لگی۔ اس کی پیٹھ پر جگہ جگہ پرانے گولیوں کے نشان بھی تھے۔ کتنی گولیاں لگی تھی اسے کوئی حساب نہیں تھا۔ اچانک دولاب چیخا۔ کیا ہوا؟ شانزل گھبرا کر بولی۔ آرام سے کرو یار، درد ہو رہا ہے، دولاب بولا۔ شانزل اپنی ہی سوچوں میں کچھ تیز کرنے لگی تھی۔ پٹی کر کے دوائی نکالی اور دودھ کا گلاس دولاب کی طرف بڑھایا۔ تم نے کھانا کھایا؟ شانزل نے نفی میں گردن ہلائی۔ پہلے جا کر کھانا کھاؤ، پھر آ کر مجھے دوائی دینا، دولاب بنیان پہنتے ہوئے بولا۔ کھانا تو آپ نے بھی نہیں کھایا ہے، شانزل بولی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، دولاب بولا۔ مجھے بھی بھوک نہیں ہے، شانزل بولی اور اس کے ہاتھ میں دوائی رکھ کر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ بی جان اپنا کمرہ لاک کر کے گئی ہیں، دولاب بولا۔ میں ڈرائنگ روم میں سو جاؤں گی، شانزل بولی۔ میں ڈرائنگ روم میں سو جاؤں گا، تم چینج کرو اور یہیں سو جاؤ، مجھے ویسے بھی نیند نہیں آ رہی، کل صبح ہوتے ہی میں چلا جاؤں گا، دولاب بولا۔ میں بھی کل صبح چلی جاؤں گی، شانزل بولی۔ کہاں؟ دولاب حیرانی سے بولا۔ کراچی، اپنے بابا کے گھر، اب میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کبھی پریشان نہیں کروں گی، شانزل دکھی ہو کر بولی۔ اور میں بی جان کو کیا جواب دوں گا، دولاب بولا۔ پہلے بھی تو بی جان میرے بغیر رہتی تھی نا، تو اب بھی رہ لیں گی، شانزل بولی۔ مجھ سے نفرت کرتی ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن میرے گھر والوں کو سزا مت دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، دولاب بولا۔ اتنے میں لائٹ چلی گئی تو اندھیرا ہو گیا۔ شانزل چیخ مار کر دولاب سے لپٹ گئی۔ بجلی کڑکنے کی آواز سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔
شانزل نے اس کے سینے پر سر رکھ کر دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھ کر آنکھیں سختی سے بند کر دیں۔ چڑیا جتنا دل ہے اس کا، اور اپنے بابا کے گھر اکیلے رہنے کی بات کر رہی ہے۔ دوراب سوچ کر مسکرا دیا۔ دوراب پلیز لائٹ جلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، شانزل ڈرتے ہوئے بولی۔ دوراب نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر پر حصار باندھا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل ڈھونڈنے لگا۔ موبائل ملا تو لائٹ آن کی، تب جا کر شانزل کو امید ہوئی، لیکن دوراب سے الگ نہیں ہوئی۔ دوراب نے اس وقت صرف بنیان پہن رکھی تھی۔ شانزل تم مجھے چھوڑو گی تبھی میں باہر جا کر لائٹ دیکھوں گا نا؟ دوراب بولا۔ نہیں، آپ نہیں کہیں جائیں گے، باہر بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شانزل دوراب سے اور زیادہ چپک کر بولی، اپنی پوزیشن کا بھی احساس نہیں تھا۔ جس شخص سے دور جانے کی بات کر رہی تھی ابھی اسی کی باہوں میں کھڑی تھی۔ اچھا تم بھی میرے ساتھ باہر چلو۔ دوراب اسے کمر سے پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ مین بورڈ کی طرف آ کر چیک کیا تو پوری وائرنگ جل گئی تھی اور لائٹ آنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ شانزل ابھی بھی اسے سختی سے تھامے کھڑی تھی۔ پوری وائرنگ جل گئی ہے، اب صبح عبداللہ ہی ٹھیک کروائے گا، دوراب بولا۔ آپ کو تو آتا ہے نا یہ کام، پھر آپ ٹھیک کریں نا، شانزل بولی۔ مجھے بجلی کا ہلکا پھلکا کام آتا ہے، پورا نہیں آتا، دوراب بولا۔ اب کیا ہو گیا، مجھے تو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، شانزل بولی۔ کوئی بات نہیں، ہم ایک ہی کمرے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، میں موبائل کی ٹارچ آن کر کے رکھوں گا، پھر تو ڈر نہیں لگے گا نا، دوراب بولا۔ جی ٹھیک ہے، شانزل بولی۔ دوراب شانزل کو کمرے میں لے آیا۔ تم بیڈ پر سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں یہیں صوفے پر بیٹھا ہوں، دوراب بولا۔ وہ ابھی کمبل اوڑھ کر لیٹی ہی تھی کہ بجلی چمکی اور بادلوں کے گرجنے کی آواز سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا، دوراب نے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں یہیں آپ کے پاس صوفے پر بیٹھ جاتی ہوں، شانزل بول کر جلدی سے اٹھی اور دوراب کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں یہاں ہوں نا، پھر ڈر کیوں لگ رہا ہے، دوراب بولا۔ میں ایسے نہیں سو سکتی، پچھلے 8 سال اس موسم میں ساری رات اکیلے جا کر گزارے ہیں، شانزل بولی۔ دوراب خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر یہ اکیلی رہی تو اس کا کیا ہوگا۔ سنیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد شانزل کی آواز آئی، تو کچن میں جا کر کھانا کھا لو، دوراب بولا۔ میں کیسے جاؤں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، شانزل بولی۔ میں لے کر آتا ہوں، دوراب اٹھتے ہوئے بولا۔ پھر میں جہاں اکیلی رہ جاؤں گی، شانزل بے چارگی سے بولی۔ دوراب نے لمبا سانس لیا اور شانزل کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے گیا۔ شانزل نے کھانا گرم کیا اور کچن کی ٹیبل پر لگا دیا۔ آپ بھی کھائیں، شانزل بولی تو وہ بھی اس کے ساتھ کھانے لگا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب تمہیں اتنا ڈر لگتا ہے تو تم اپنے بابا کے گھر میں اکیلے کیسے رہو گی؟ شانزل دوراب کی بات سن کر چپ ہو گئی اور کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ جواب دو مجھے، دوراب بولا، تب میں خود بابا کے پاس چلی جاؤں گی، شانزل آنکھوں میں آنسو لے کر بولی اور پانی پی کر جانے لگی۔ اور جس دن تمہاری روح پرواز کرے گی اس دن میں بھی زندہ نہیں رہوں گا، کیونکہ تم سے محبت کرتا تو پھر بھی برداشت کر لے گا، لیکن یہ کم بخت دل تم سے عشق کر بیٹھا ہے، دوراب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ شانزل حیرانی سے دوراب کو دیکھنے لگی۔ دوراب نے شانزل کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے آیا۔ اب کیوں اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں، چلے جائیں نا اپنے ماں باپ کے پاس، شانزل بولی۔ تم اس کی فکر مت کرو، تمہیں تو ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، دوراب بولا۔ آپ کو فرق پڑتا ہے، شانزل بولی۔ اس لیے تو جا رہا ہوں یہاں سے تاکہ تم سکون سے رہو، دوراب بولا۔ اگر میں کہوں کہ آپ یہاں سے نہیں جائیں تو، شانزل نظریں نیچے کر کے بولی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ میرے جانے سے تمہیں فرق پڑتا ہے، شانزل خاموش رہی۔ جواب دو، دوراب اس کا بازو پکڑ کر آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بولا۔ شانزل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوراب اس کی خاموشی سمجھ گیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ شانزل کو بیڈ پر لٹا کر موبائل کی لائٹ آف کی اور اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اس کے گرد حصار باندھ کر آنکھیں موند لیں۔ شانزل، جو سزا دینی ہے دے دو، لیکن معاف کر دو یار، جانتی ہو یہ 8 سال کس اذیت میں گزارے ہیں، وہاں میں سخت سے سخت ڈیوٹی اپنے لیے ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ جتنا ہو سکے مجھے تکلیف ملے، مجھے سخت ٹاسک دیے جاتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں، لیکن دیکھو نا، ابھی بھی زندہ ہوں، مرا نہیں میں، دوراب اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے لگا کر بولا، اور مرنا بھی نہیں، ورنہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اتنا بول کر شانزل دوراب کے پیٹ سے ہاتھ گزار کر حصار باندھ گئی اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ دوراب اندر تک سرشار ہو گیا اور شانزل کو سختی سے بینچ کر خود میں چھپا لیا اور سکون سے آنکھیں بند کر دی۔ صبح جب دوراب کی آنکھ کھلی تو شانزل بیڈ پر نہیں تھی، باہر آیا تو وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔
وہ بہت نکھری لگ رہی تھی، بال گیلے تھے۔ کیسی ہو؟ دراب اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھ کر تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ نیند ٹھیک سے آئی آپ کو؟ شانزل کو دراب سے شرم آ رہی تھی اور دراب اس کے چہرے کے رنگ اپنی آنکھوں میں محفوظ کر رہا تھا۔ رات کو مجھے اتنی اچھی نیند آئی کہ اس سے پہلے مجھے کبھی اتنی اچھی نیند نہیں آئی، دراب مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے ناشتہ لگاتی ہوں۔ شانزل اس کی نظروں سے گھبرا کر بولی۔ میرے ساتھ کشمیر چلو گی جہاں میری جاب ہے، دراب بولا۔ پھر جہاں بی جان کا کیا ہوگا؟ شانزل بولی۔ بی جان جیسے پہلے رہتی تھی اب بھی ویسے ہی رہ لے گی، دراب بولا۔ سوچیں گے، شانزل بولی۔ سوچنا نہیں، چلنا ہے میرے ساتھ۔ اب میں تمہیں اپنے آپ سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں کرنا چاہتا، دراب اس کے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے بولا۔ ایک بات پوچھوں؟ شانزل بولی۔ ہاں پوچھو، دراب ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ قدوسی صاحب کے بیٹے مجھے تنگ کرتے ہیں؟ شانزل بولی۔ چھوٹو زندہ باد، دراب ہنستے ہوئے بولا۔ تو آپ نے اس بیچارے کی یہ حالت کروا دی، 5 سال وہ بستر پر پڑا رہا اور اب تو لگتا ہے کہ 10 سال سے پہلے وہ بستر سے نہیں اٹھے گا، شانزل افسوس سے بولی۔ تم اس کے لیے افسوس نہیں کرو، اگر مجھے چھوٹو نہیں بتاتا تو مجھے کیسے پتا چلتا؟ میں نے تو اسے صرف 5 سال کے لیے بستر سے لگایا تھا، دل تو چاہ رہا تھا کہ پوری زندگی کے لیے لگا دوں تاکہ نوجوان نسل عبرت حاصل کرے اور عورت ذات کی عزت حاصل کرے، تو راب غصے سے بول کر اٹھ گیا۔ 1.5 مہینے بعد بی جان بھی حج سے واپس آ گئی اور ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شانزل دراب دونوں کا ماتھا چوما اور دعائیں دیں۔ اسلام آباد سے بھی پوری فیملی بی جان سے ملنے آ گئی تھی، سب بابیاں بار بار شانزل کو چھیڑ رہی تھی۔ ارے تم لوگ کیوں تنگ کر رہی ہو میری بیٹی کو؟ بلقیس بیگم شانزل کا ماتھا چوم کر بولی۔ لنچ پر سب جمع تھے۔ بی جان، مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کہنی ہے، میں شانزل کو اپنے ساتھ کشمیر لے کر جانا چاہتا ہوں، تو راب بولا۔ ہاں بیٹا لے جاؤ، ویسے بھی اس نے یہاں بہت تنہا وقت گزارا ہے، بی جان بولی۔ لیکن بی جان، وہ آپ کی فکر میں جانا نہیں چاہتی، تو راب بولا۔ ارے نہیں بیٹا، میں خود اسلام آباد جانا چاہتی ہوں، اب مجھ سے یہاں اکیلے نہیں رہا جاتا، بی جان بولی۔ کچھ دنوں بعد شانزل اور دراب بی جان کو اسلام آباد چھوڑ کر کشمیر نکل گئے۔ وہاں آرمی والوں نے دراب کو گھر اور گاڑی دی۔ شانزل اپنے نئے گھر کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اسلام آباد سے بھی فون آتے رہتے تھے، شانزل سب سے باری باری بات کرتی تھی۔ 1 سال بعد شانزل اور دراب کا بیٹا ہوا۔ دراب نے جب یہ خبر سنی تو یونیفارم میں ہی دوڑتا ہوا ہسپتال پہنچ گیا، شانزل کو گلے لگا کر ماتھا چوما۔ تھینک یو شانزل، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے، لیکن میرا بیٹا کہاں ہے؟ دراب یہاں وہاں نظر دوڑاتے ہوئے بولا۔ میرے جگر کے ٹکڑے، تمہارے جگر کا ٹکڑا یہ رہا۔ پیچھے سے بلقیس بیگم اپنے بچے کو کمبل میں لپیٹے ہوئے آئی اور بچہ دراب کو دیا۔ دراب اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت خوش ہوا، اس کی روئی جیسے گال لال ٹماٹر ہو رہے تھے اور رنگت سرخ سفید تھی۔ امی یہ تو بالکل میرے جیسا ہے، دراب بولا۔ تمہارا بیٹا ہے تو تم پر ہی جائے گا نا، بلقیس بیگم ہنس کر بولی۔ بلقیس بیگم کافی دن پہلے ہی رہنے آ گئی تھی کیونکہ شانزل کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ دراب کی ڈیوٹی بہت سخت تھی اور وہ شانزل کو ٹائم نہیں دے پاتا تھا۔ اسلام آباد سے سب آئے تھے، شانزل اور بچے کے لیے تحفے بھی لائے تھے۔ دراب بھائی، اس کا نام کیا سوچا ہے آپ نے؟ اشار بولی۔ میں نے اس کا نام عبدالہادی رکھا ہے، دراب بولا۔ یہ تو بہت پیارا نام ہے، اشار بولی۔ سب نے باری باری بچے کو گود میں لیا۔ اتنے میں نرس کمرے میں آئی۔ آپ لوگ پلیز چلے جائیں یہاں سے، کتنا شور مچایا ہوا ہے، پیشنٹ کے ساتھ کسی ایک کو رہنے کی اجازت ہے، ڈاکٹر آ کر ہم پر غصہ کریں گے، نرس پریشانی سے بولی۔ بلقیس بیگم اور دراب ہسپتال میں رک گئے اور باقی سب گھر چلے گئے۔ بلقیس بیگم کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی اور دراب شانزل کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ کتنی بار کہا ہے کہ یونیفارم پہن کر سب کے سامنے نہیں آیا کریں، نظر لگ جاتی ہے، شانزل دراب کے بٹن ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ سچ میں کیا میں اتنا پیارا لگتا ہوں یونیفارم میں؟ دراب بولا۔ ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہیں، شانزل منہ بنا کر بولی۔ اچھا میں امی سے نظر اتروا لوں گا، دراب بولا۔ کس کی نظر اتارنی ہے بیٹا؟ ہادی کی؟ بلقیس بیگم کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ امی ہادی کی نہیں، میری، دراب بولا۔ وہ کیوں؟ بلقیس بیگم حیرانی سے بولی۔ آپ کی بہو کہہ رہی ہے کہ میں یونیفارم میں بہت پیارا لگتا ہوں، دراب مسکرا کر بولا۔ تو پھر بیٹا تمہاری نظر تمہاری بیوی ہی اتارے گی، میں تو صرف اپنے ہادی کی نظر اتاروں گی، بلقیس بیگم ہادی کو اٹھاتے ہوئے بولی۔ امی اب آپ کو مجھ سے زیادہ یہ عزیز ہو گیا ہے، دراب ناراضگی سے بولا۔ بکواس بند کر، تم میں ایسا ہے ہی کیا جو میں تمہاری نظر اتاروں؟
اتنا بول کر بلقیس بیگم ہادی کو لے کر چلی گئی۔ دراب منہ کھول کر انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ شانزل اس کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ہنس لو تم بھی دل بھر کے، میں جا رہا ہوں، دراب اٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا ناراض تو نہیں ہو، میں گھر چل کر آپ کی نظر اتاروں گی، شانزل اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ شانزل کو ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ گھر آ گئی۔ شانزل اشال چاہتی ہے کہ اپنے بابا کی پراپرٹی تم رکھ لو، دراب بولا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا دراب، شانزل بولی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سب تمہارا بھی حق ہے، دراب سمجھاتے ہوئے بولا۔ یہ سب میں نے اپنی خوشی سے کیا ہے اور میں بہت سکون میں ہوں۔ نہال کی آگے کی زندگی بہت سکون سے گزرے گی، اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے، شانزل بولی۔ اور میرا سکون تم ہو، دراب اپنا ماتھا شانزل کے ماتھے سے لگا کر بولا تو شانزل مسکرا دی۔ ہادی کے آنے کے بعد ان کو اپنی زندگی مکمل لگنے لگی تھی۔ اشال کی شادی دراب کے دوست حسن سے کروا دی گئی۔ حالانکہ وہ راضی نہیں تھی لیکن سب نے سمجھا بجھا کر راضی کر لیا۔ وہ نہال کی ذمہ داری بھی لینے کو تیار تھا کیونکہ حسن نے اشال کو پہلی بار نمرہ کی شادی میں دیکھا تھا۔ بس تب سے اس کو پسند کرنے لگا اور رشتہ بیچ دیا۔ جس دن حسن اور اشال نہال کو اپنے ساتھ لندن لے کر جا رہے تھے، اس دن شانزل بہت روئی تھی۔ شمشیر کی شادی بھی ہانی سے کروا دی گئی تھی۔ دونوں بہت چلبلے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اب شانزل کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ اشال کے 2 بیٹے تھے۔ ہانی کو ٹوینز بیٹیاں ہوئی تھیں۔ سب اپنی زندگی میں بہت خوش تھے کیونکہ خان حویلی کی خوشیاں واپس لوٹ آئی تھی۔ ختم شد۔